زمزم کی کھدائی کے وقت حضرت عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے ایک منت مانگی کہ اے اللہ تو اس کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے تو میں اپنے بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ جب یہ کھدائی مکمل ہو گئی تو حضرت عبد المطلب اپنی یہ منت بھول چکے تھے۔ کافی وقت گزرتا گیا تو انہیں ایک رات خواب آیا جس میں انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اے عبد المطلب اپنی قربانی پیش کرو۔ حضرت عبد المطلب نے سوچا یہ کیا خواب ہے۔ انہوں نے پہلے خواب پر ایک مینڈھا ذبح کر دیا۔ اگلے دن پھر خواب آیا، دوسرا خواب، اے عبد المطلب اس سے بڑی کوئی چیز پیش کرو۔ حضرت عبد المطلب نے ایک بیل لیا اور ذبح کر دیا۔ تیسرا پھر خواب آیا کہ اے عبد المطلب اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ حضرت عبد المطلب نے ایک اونٹ لیا اور ذبح کر دیا۔ جب چوتھا خواب آیا تو پھر کہا گیا کہ اے عبد المطلب ان سب سے کوئی بڑی چیز پیش کرو۔ تب حضرت عبد المطلب نے پوچھا ان سب سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کی قربانی پیش کرو جو تم نے منت مانی تھی۔ تب حضرت عبد المطلب کو اپنی مانی ہوئی منت کی یاد دہانی ہوئی اور ان کو یاد آیا کہ میں نے منت مانی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اپنی منت کے بارے میں ان کو بتایا۔ سب بیٹوں نے منت کا سن کر سر کو نیچے جھکا لیا اور کوئی ذبح ہونے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تب ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ کھڑے ہوئے اور بولے اے ابا جان مجھے قربان کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے، بہت خوبصورت تھے، قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ پیار بھی حضرت عبداللہ سے تھا۔ وہ کیسے ان کو اس طرح قربان کر سکتے تھے؟ حضرت عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ قرآن دازی سے فیصلہ ہوگا کہ کس کو قربان کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے تمام بیٹوں کے نام قرے میں ڈال کر اور قرہ ڈال دیا، لیکن پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام قرے میں نکل آیا۔ تب حضرت عبد المطلب نے قرہ دیکھا، چھری لی اور حضرت عبداللہ کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے ایک بیٹے کو زمین پر لٹایا تو اس کے بھائی عباس سے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور حضرت عبداللہ کو نیچے سے کھینچ لیا۔ ادھر باپ نے ان کو کھینچا، ادھر حضرت عباس نے ان کو کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں حضرت عبداللہ کے چہرے پر کچھ نشانات بھی پڑے جو مرتے دم تک ان کے چہرے پر موجود رہے۔ اس دوران بنو مخزوم کے لوگ بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا اے عبد المطلب ایسا نہ کرو، اس کی ماں کے بارے میں تو سوچو، اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اگر اللہ کو راضی ہی کرنا ہے تو اس جان کے بدلے کوئی فدیہ کر دو۔ تو اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ فدیہ کیا کیا جائے۔ اس کی ترکیب یہ بنائی گئی کہ ایک پرچی میں حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے گا اور ایک پرچی میں 10 اونٹ لکھے جائیں گے۔ اگر حضرت عبداللہ کی پرچی نکل کے آتی ہے تو 10 اونٹ بڑھا کر دوبارہ پرچی ڈالی جائے گی، اور اگر اونٹوں کی پرچی نکل آتی ہے تو اتنے اونٹ ذبح کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا حضرت عبد المطلب نے اسی پر ہی عمل کیا۔ ہر بار حضرت عبداللہ کے نام کی پرچی آتی رہی، حضرت عبد المطلب 10 کر کے اونٹ بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ جب اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچی تو تب جا کر اونٹوں کے نام والی پرچی نکلی۔ تو تب حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے، ایک جان کی فدیے کے طور پر۔ اب حضرت عبد المطلب کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹوں کے بدلے میرے بیٹے کی قربانی منظور کر لی ہے۔ تو انہوں نے کعبے کے پاس جا کر 100 اونٹ ذبح کر دیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ سب انسان، سب جانور اور سب پرندے آئے اور اونٹوں کو کھا کر واپس چلے گئے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کے بدلے 100 اونٹ دینے کا طریقہ رائج کیا تھا۔ اس سے پہلے عرب میں 10 اونٹ دیے جاتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد سارے عرب میں یہ 100 اونٹ ایک جان کے بدلے دیے جانے لگے، گویا کہ یہ آگے چل کر قانون بن گیا۔ جب اس فدیے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ کی۔ یوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کی تصدیق کر دی۔